بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں سیاسی عدم استحکام جاری ہے اور سیاسی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر جگہ جلسے، جلوس، ریلیاں یہ اس بات کی عکاس ہیں کہ اس وقت جو سیاسی بے چینی ہے وہ نقطہ عروج پر پہنچ چکی ہے، اور جب بھی اس قسم کے حالات ہوں تو معاشی معاملات ہمیشہ گمبھیر ہو جاتے ہیں اور جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ اب یہ مقتدر حلقے ہوں یا جو پولیٹیشین ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی قیادت ہے، یہ اس کا کام ہے کہ یہاں پر صورتحال کو معمول پر لایا جائے، معاملات کو ٹھنڈا کیا جائے۔ لیکن کیا کہا جا سکتا ہے، جو جتنا بڑا لیڈر ہے وہ اتنے ہی بڑے غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہا ہے، جس کی وجہ سے سیاسی تلخی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس سیاسی تلخی کا سب سے زیادہ جو نشانہ ہے، جس پر سب سے زیادہ اثر ہو رہا ہے، وہ عام آدمی ہے، وہ غریب آدمی ہے، جو توقع لگائے بیٹھا ہے کہ حکمران اس کے مسائل حل کریں گے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ حکمران مسائل حل کر رہے ہیں، لیکن صرف اپنی ذات سے وہ باہر نہیں نکل پا رہے، جس کی وجہ سے صورتحال گمبھیر سے گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ یہی آج کا موضوع ہے اور شریک گفتگو ہے چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ باور سلیم، سینئر صحافی خواجہ دانیال سلیم، سینئر صحافی راجہ افتخار اور تجزیہ کار عبدالخالق درویش کی لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ خواجہ صاحب، سیاسی طور پر اتنی بے چینی، اتنا عدم استحکام میرے خیال میں ماضی قریب میں تو نہیں دیکھا گیا۔ میں 37 سال سے یہ سارا 1985 سے یہ سارے حکومتی، انتظامی، سیاسی یہ سارے معاملات دیکھتا آ رہا ہوں۔ بالکل یہ آپ نے بڑی زبردست یہ سرجی کی ہے۔ ایسا ماحول اور ایسا منظر، یہ ہمیں اس وقت وہ کہتے ہیں نا 88-90 کی، تو اس وقت 88 میں ایک دفعہ یہ ماحول اس وقت ہم نے دیکھا، مرکز میں بے نظیر بھٹو کی حکومت آ گئی تھی تو پنجاب میں میاں نواز شریف بیٹھ گئے تھے، تو وہ بے نظیر جب بھی لاہور یا ادھر دورے پہ جاتی تو وہ حالانکہ پروٹوکول کے تحت وزیر اعلیٰ کو ادھر ان کے استقبال کے لیے موجود ہونا چاہیے، تو وہ مطلب زیادہ اگر کوئی تیر مارا جاتا تھا تو وہ استقبال کے لیے وہاں نہیں تھے جاتے، مگر ایسی وہ اس کو بدل دو، اس کو یہ رہتا تھا۔ مگر یہ آپ یہ دیکھیں اوپر وفاق میں عملی طور پر وہ جو ادھر سارا یہ مذاق کر رہے تھے کہ یہ سرنوز تک حکومت ہے تو 12 کلومیٹر پہ یہ رہ گئے ہیں، پنجاب میں پی ٹی آئی ہے، ادھر سرحد میں پی ٹی آئی ہے، آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی ہے، گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی ہے، مگر یہ جو آپ کا انتظامی سیٹا تھا، یہ دیکھیں خود مختاری تو ٹھیک ہے، 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں کو بڑی اختیارات دی اور سارے فائنینشیل طور پر بھی بڑا مضبوط کیا گیا ہے، مگر دیکھو نا وفاق ہے، تو یہ آپ دیکھیں وہ قانون لاتے یہی بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے، قانون موجود ہے مگر اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے، تو یہ آپ یہ قانون نکال کے لے آئے ہیں نا، تو وہ ٹیکنیکلی جو چیف سیکرٹری ہے اور جو آئی جی پنجاب ہے یہ وفاق کی طرف سے لگایا جاتا ہے صوبوں میں، تو وہ انہوں نے اس کا کنٹرول لے لیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں ایک FIR جو ایک بنیادی چیز ہے کہ کوئی بھی اگر بکوا ہوا، اور بکوا بھی سب سے بڑے جرم کا 302 اقتصادیات پاکستان اور سارے کی سب سے بڑی دفعہ ہے، تو اس کا دیکھیں مقدمہ اس میں وہ کس طرح دیکھیں وہ نہیں ہو سکتا، تو یہ سارا ایک سپریم کورٹ نے بھی آج حکم دیا ہے کہ یہ مقدمہ درج کرو، وفاقی حکومت نے ابھی آج ایڈ لائنے ہیں، اس نے پنجاب حکومت کو کہا ہے مقدمہ درج کرو، تو پھر یہ نظر آتا ہے کہ یہ نشانی ہے کہ یہ سارے ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی یہ عملی طور پر انہوں نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ وہ صرف کرسی پہ بیٹھے ہیں، اختیارات نام کی چیز ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو جب یہ پوزیشن ہو جائے تو ہم ادھر یہ جو رونا رو رہے ہیں مصنوعی مہنگائی، اور یہ اسی وجہ سے کہ انتظامی اور حکومتی گرفت ہے ہی نہیں ہے۔ اگر پنجاب کی چلو بات کریں تو سرحد میں بھی یہی پوزیشن ہوگی، تو یہ جب ایسے معاملات ہو گئے تو یقیناً پھر عام آدمی کے مسائل بڑھیں گے۔ آپ جو روز بات کر رہے ہیں کہ ادھر مارکیٹ کمیٹی روزانہ قیمتیں مقرر کر رہی ہے، اس کی فروٹ اور اس کی شاید ضرورت کی قیمتیں دلی انتظامیہ نے مقرر کی ہوئی ہیں۔ میں کئی دفعہ کہا ہے کہ چیلنج ہے کہ کوئی بھی دکاندار یا ریڈی مارٹ یا کوئی وہ اس پہ 50-100% زیادہ قیمت پہ سرکاری نرخوں کے، تو یہ مطلب مسائل جو اگر اچھی انتظامی گرفت ہو، حکومتی ریٹ ہو، تو یہ اس کے ذریعے کارروائی کر کے یہ لوگوں کو ریلیف دیا جا سکتا ہے، تو وہ بھی مشکل ہو گیا۔ تو بہرحال یہ اب میرا خیال ہے کہ یہ آرمی چیف کی تقرری اب 2-4 دنوں میں ایک آئینی کام ہے، اگر ملک میں آئین ہے، جمہوریت ہے، تو یہ اس کی تقرری ہونی ہے،
تو یہ میرا اندازہ ہے کہ یہ اگر کر رہی ہوگی تو کافی ساری یہ جو ابھی یہ غیر یقینی صورتحال ہے یہ مجھے پوری امید اور یقین ہے کہ یہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ جی صورتحال بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. تمام لوگ دعا گو ہیں جو اصل محب وطن پاکستانی ہیں ان کو بڑی فکر لاحق ہے. اور اب جس طرح معاملات آگے بڑھ رہے ہیں نومبر ویسے بھی ایک اہم مہینہ ہے اور اس اہم مہینے میں بڑی اہم تقرری ہونی ہے جو کہ آئین اور قانون کے مطابق ہی اس کو آگے بڑھایا جانا ہے. امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں صورتحال بہتر ہو جائے گی. خواجہ دانیال صاحب سیاسی پوائنٹ سکورنگ اپنی جگہ آپ کسی بھی حوالے سے جو بھی سیاسی جماعت ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ عوامی حمایت زیادہ سے زیادہ دے. اس وقت بھی ہمیں چاہے حکمران ہے اپوزیشن ہے یا ادارے ہیں وہ ان کو اپنی اپنی پڑی ہے. اس ساری صورتحال میں عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ کون حل کرے گا؟ وہ دیکھیں جی ہم بار بار اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ رولز آف لا پہ جو ہے نا اس کی امپلیمنٹیشن ہے اس کی رولز آف لا کی وہ یہاں پہ نہیں ہے. اشرافیہ نے اپنے طور پہ یہ جو رولز ہیں اپنے پہ ہی اپلائی کرتے ہیں, کسی پہ اور کرنا ہے اپلائی, اور اس کا کوئی عمل درآمد نہیں. اس کا نچلے طبقے سے کوئی مطلب تعلق ہی کوئی نہیں ہے. نچلا طبقہ تو اس طرح سمجھے کہ یہ جو رولز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اس میں وہ قصہ چلا جاتا ہے. اب مطلب اس کا حل یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک متصب ایک بٹھا دیا جائے. پورے ضلع میں سے کیا ایک بندہ بھی نہیں یہ قابل مل سکتا جو مطلب اس ضلع کو اس کی ریفارمز مطلب جو یہ قوانین بنے ہوئے ہیں عوام دشمن جو قوانین ہیں ان میں ریفارم کر کے اور ان میں آسانیاں پیدا کرنے والے قوانین بنائے جائیں اور ڈسٹرکٹ کو انڈیپینڈنٹ کر لیا جائے اور اس کے اوپر ایک متصب بنا دیا جائے. وہ مطلب سارے یہ جو محکمے ہیں جو مثال کے طور پر ڈسٹرکٹ چکوال ہے اس میں جو مطلب محکمانہ جو ہے چل رہا ہے نظام اس کو وہ درست کرتے. جہاں جہاں پہ دشواریاں عوام کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ یہ پیدا ہو رہی ہیں ان کو ختم کر دے اور ان کی جگہ نئے بائی لاز بنائے ہر محکمے کے. اور جب مطلب سخت سزائیں وہ متصب کو اختیار دیا جائے. اب ہو کیا رہا ہے کہ کسی کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے. آپ قانون اوپر بنے ہوئے ہیں مگر اس کا نیچے اختیار کوئی نہیں. اختیار ابھی یہ بھی کہہ رہے ہیں سارے کہہ رہے ہیں کوئی ڈوری کی دروڑ ہے اختیار کی, اوپر جگہ بتے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہے نا. جب تک جس کے پاس اختیار ہے وہ سامنے آ جائے اپنا اختیار استعمال کرے اور عوام میں آسانیاں پیدا کرنے والے وہ مطلب قانون جب تک نہیں بنائے جائیں گے یہ رونا جو ہے یہ مہنگائی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مہنگائی ہم نے کر دی سزا تو ہے کوئی نہیں ہے. جرمانہ ہوگا 150 وہ مہنگائی میں وہ ریٹ بڑھا کے وہ پورا مطلب کر لیں گے, رشوت دے کے پورا کر لیں گے. تو یہ مطلب نظام اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ اس پہ جو 36 ضلع ہیں پنجاب میں تجربہ کر لیا جائے, بڑا ان کا وی این ہے 1122 بنایا وہ فلانا بنایا پرویز لائی نے بڑا مطلب ان کا وی این ہے, تو یہ 36 اضلاع کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے کہ اپنے اپنے رولز بنائیں بھائی اپنی اپنی عوام کو جو ہے نا وہ ریلیف لے جو ہے نا. تو آپ دیکھیں جو ہے نا تبدیلی آتی ہے کہ نہیں آتی. ٹھیک ہے جی, مختلف تجربات کا جو ایک طریقہ جو نظام ہے وہ فیل ہو چکا ہے. اب اس میں اس کی سرجری کی ضرورت ہے اور بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہونی چاہیے. اور خالد صاحب درست فرمانے کے بجائے اس کے کہ آپ یہ کٹپتلی کا کھیل جاری رکھیں. جس نے بھی جو اختیارات ہے جو بھی اس کو انجوائے کر رہا ہے وہ سامنے آنا چاہیے کہ وہ پھر تنقید بھی برداشت کرے اور ذمہ داری بھی دے. افتخار لانگ مارچ کا اعلان پھر کر دیا گیا ہے, کل سے پھر شروع ہو رہا ہے وزیر آباد سے جہاں یہ رکا تھا. یہ جو کل اس کا آغاز ہے, ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سیاست پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, جس عدم استحکام کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں کیا مزید اضافہ ہوگا, اور ضلع چکوال میں کیا تیاریاں ہیں لانگ مارچ کو لے کر. شکریہ جی میر صاحب. جہاں تک بات ہے لانگ مارچ کی تو ڈیفینیٹلی اس سے ملک بہتری کی طرف تو جا نہیں سکتا. اب ملک میں عدم استحکام جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ آلریڈی آیا ہوا ہے, اور ایک لمحے کے لیے یہ رک گیا تھا عمران خان صاحب کے انجر ہونے کی وجہ سے, تو اب پھر سے یہ ایک بچھال جو ہے یہ آنے جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملکی عوام کے لیے اور ملک کے لیے یہ کسی طور پہ بھی سود مند جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگا. جہاں تک آپ چکوال کی بات کریں تو چکوال میں پی ٹی آئی جو ہے ان کا ایک اچھا خاصا ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا ایک جو یوتھ جو ونگ ہے وہ بڑا ایکٹیو ہے.
تو ابھی آپ نے حالیہ دنوں میں بھی دیکھا ہے کہ وہ عمران خان کے انجر ہونے کے بعد جو ہے تقریباً روزانہ ڈیلی بیسس پہ وہ بھون چوک پہ آ کے انہوں نے مطلب اچھا خاصا انہوں نے کٹ کیا ہے، ان میں ایکسائٹمنٹ بھی ہے اور اس میں پھر کچھ ایکسٹرا آرڈینری جس کو ایکسائٹمنٹ کہتے ہیں وہ بھی ہے، اور وہ ایکسٹرا آرڈینری ایکسائٹمنٹ میں جو ہے بعض اوقات وہ ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے بیان جو ہے جیسے کہ یہاں بھی آپ نے 2-3 دن پہلے دیکھا کہ وہ ملکی اداروں کے خلاف وہ ڈاک دیتے ہیں کہ جس کا جو ہے جس کی کوئی لاجک نہیں بنتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جدھر خواجہ بابر صاحب نے اشارہ کیا یہ معاملات جتنے جلدی وہ ہو جائے، جو گدی کا جو فیصلہ ہے وہ ہو جائے آنے والے چند دنوں میں، تو یہ جتنا ہی معاملات چل رہا ہے یہ عمران خان صاحب کا اور کوئی ان کا ایجنڈا نہیں ہے، کوئی ان کے پرپز نہیں ہے، اغراض و مقاصد ان کے کوئی نہیں ہے. انہیں پتہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اگر بہت زیادہ دیر سے بھی ہوئے تو فروری 4 سے 5 ماہ میں اس نے قومی اسمبلی کے الیکشن ہونے ہیں. عوام کی ایک اچھی خاصی تعداد بھی عمران خان کے ساتھ موجود ہے، اور میں جو ہے پتہ نہیں کوئی ایک ڈر یا خوف جو ہے یا کسی نے پٹ اپ کیا ہوا ہے یا ان کے دماغ میں گھسا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں شاید ان 15-20 دنوں میں جو کچھ اعلانات ہونے ہیں یا فیصلے ہونے ہیں قومی سطح کے تو وہ ان کے ہاتھوں سر انجام پائیں. بس اسی کی چکر میں جو ہے یہ ساری ملک کو بھی ڈی اسٹیبل کر رہے ہیں اور جو عدم استحکام کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اس کی طرف مزید یہ پڑے. ٹھیک ہے صاحب، پنجاب میں حکومت تو پاکستان تحریک انصاف کیوں نہیں کی اتحادی حکومت ہے، لیکن جو بیانات ہم دیکھتے ہیں تحریک انصاف کے رہنماؤں کے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن میں ہے، وہ اپنی حکومت میں رہ کر اپوزیشن کی جیسی باتیں کر رہے ہیں. ایف آئی آر یا ان کے حسب منشا درج نہیں ہو رہی، دیگر کئی اور مسائل کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ جو ہمیں فرق نظر آتا ہے کہ اقتدار ہے لیکن اختیارات نہیں ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور اگرچہ سی ایم جو ہے وہ کاف لیگ کا ہے لیکن اتحادی ہیں اور میجر جو پورشن ہے اختیارات کا. اب ایف آئی آر جو ہے پولیس نے درج کرنی ہے اور پولیس جو ہے وہ صوبائی کنسرن ہے، وہ تو پروونشل گورنمنٹ جو ہے اس کے تحت ہوتا ہے پولیس کا محکمہ جو ہے اور آئی جی صاحب جو ہیں. پھر بات یہ ہے دیکھیں کہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے جب تو ان کے ذاتی مفادات کی بات آتی ہے تو وہ کوئی ایکسکیوز جو ہے کوئی بہانہ جو ہے وہ آڑے نہیں آنے دیتے، سچ پوچھیں تو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں. اسی وجہ سے ان کی جو دولت ہے، ان کی جو پوزیشن معاشرے کے اندر ہے، دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن جب بات آتی ہے عوام کو ڈیلیور کرنے کی، وہاں پہ یہ اپنے آپ کو بے اختیار ثابت کرتے ہیں اور بس ایک ہی رونا روتے رہتے ہیں. خان صاحب جب وزیر اعظم بھی تھے اس وقت بھی ان کا سٹائل یہی تھا کہ جیسے وہ ایک اپوزیشن لیڈر کی طرح وہ باتیں کیا کرتے تھے، اور یہی سٹائل جو ہے وہ الطاف حسین کا بھی رہا ہے. حالانکہ وہ ہر ایک حکومت کا حصہ ہوا کرتے تھے لیکن وہ حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود بھی وہ حکومت کو بلیک میل کرنا اور ایک اپوزیشن رہنما کی طرح بیان دینا. آئی کے نیازی صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں، لگتا ہے کہ یہ ان سے بہت متاثر ہیں اور ان کا جو پولیٹکس کرنے کا انداز ہے، بلیک میل کرنے کا، پریشرائز کرنے کا، یہ سارا ایک ہی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے. تو یہ انہوں نے ایک پرسنالٹی کلٹ سا جو ہے وہ ڈیولپ کر لیا ہے. رہ گئی بات لانگ مارچ کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لانگ مارچ کے اندر جو لوگوں کی انوالومنٹ اور جو انٹرسٹ ہے پہلے بھی بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن اب اس بریک کے بعد جو دوبارہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے اندر بہت زیادہ کوئی جوش و خروش اور ولولہ جو ہے وہ اس کے اندر دیکھنے میں آئے گا. اور اس طرح کرنے سے آئی کے نیازی صاحب جو ہیں ان کا جو ایک بھرم ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اور شاید اس لانگ مارچ سے پہلے جو لانگ مارچ کے بارے میں جو خوف و ہراس تھا وفاقی حکومت کے ہاں اور جنرل پبلک کے اندر، وہ شاید اب اتنا نہیں رہا. اور ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے اس کا جو امپیکٹ ہے، اس لانگ مارچ کا جو امپیکٹ ہے اور اس کی جو صلاحیت ہے حکومت کو پریشرائز اور بلیک میل کرنے کی، اس کے اندر بہت کمی آتی جا رہی ہے. یہ جب تک ہمارا حکمران طبقہ جو ہے، یہ جب تک جو پاور گیم ہے، جب تک جو اختیارات کی جو لڑائی اور جنگ ہے، اس کو ختم کر کے عوام کی طرف، عوامی مسائل کی طرف توجہ نہیں دیتا اور اس کو اپنی ٹاپ پرائیورٹی نہیں بناتا، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کے اندر حالات بہتر ہونے نہیں جا رہے. ٹھیک ہے جی، حالات بہتر ہونے نہیں جا رہے اور یہ ان کی بدقسمتی ہوگی کیونکہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. سیاست تبھی ہونی ہے جب یہ ملک ہونا ہے. تو تمام جو سیاسی لیڈران ہیں، عوام ہیں اور حتیٰ کہ جو سوشل میڈیا پر
ایکٹیو کردار ادا کرنے والے لوگ ہیں ان سے بھی یہی گزارش کریں گے کہ ملک کی سالمیت کے ساتھ ہرگز نہ کھیلیں. سیاست کریں ضرور کریں لیکن ملک کے اندر ملک کے ساتھ سیاست نہیں ہونی چاہیے. حالیہ دنوں میں جس طرح اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی ایک کیفیت ہمارے سامنے آئی ہے یہ کسی طرح بھی ملک کے حق میں نہیں ہے. آپ ماضی قریب میں دیکھ لیں کہ جب نون لیگ کے قائدین اداروں کے خلاف بیان دے رہے تھے تو انڈین میڈیا ان کے ساتھ تھا. آج جب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اداروں کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں تو انڈین میڈیا ان کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دشمن اور مخالف ان لوگوں کے خلاف ہے جو کہ ملک کی سالمیت کے تحفظ کا عہد کیے ہوئے ہیں. تو یہ ساری باریک چیزیں ہمیں ضرور سمجھنی چاہیے. اداروں سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, ان سے بھی بالکل اس قسم کی باتیں سامنے آ سکتی ہیں, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ملک کی سالمیت کو بھی دو پر لگائیں. چیئرمین صاحب کل کے پروگرام کا بھی اعلان کرتے ہیں. کل 1:30 بجے یہ ادھر ادارے یہ تھی فوج پاکستان سیمینار, اور یہ ہم بڑے حال میں یہ کل ایک پروگرام کریں گے تو اسی صورتحال کا جائزہ لیں گے. ٹھیک ہے جی, آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ نے